صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله الکریم الامین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ مخبرا وعاجلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وفقات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے پیارے بھائیوں، الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے محبوب کو مختار کل بنا کر بھیجا۔ اس موضوع پر حاجی صاحب ماشاءاللہ کچھ بیان کر چکے ہیں، میں اس سے آگے نہیں بلکہ اس سے پیچھے چند ایک ضروری مقدمات اس کے بارے میں کروں گا۔ امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، یہ میرا رسول جو تمہیں دے لے لو اور جس چیز سے منع کرے فانتہوا رک جاؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پیارا محبوب اپنے غلاموں کو کچھ دے بھی سکتا ہے اور اپنے غلاموں کو کسی چیز سے روک بھی سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے میرے محبوب کو کتنے اختیارات عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما اوتیت بمقالید الدنیا علی فرس ابلق، کہ مجھے پوری دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی گئی علی فرس ابلق، ابلق گھوڑے پر رکھ کر جانی بھی جبریل، جن کو جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے، وعلیہ قطیفۃ من سندس، اور ان چابیوں کے اوپر ریشم کا کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، جس طرح دنیا کا دستور ہے کہ کوئی محب اپنے محبوب کو جب تحفہ دیتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ابھی تحفہ قیمتی ترین ہو۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کو تحفہ دیا تو کتنا قیمتی تحفہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو پوری کائنات کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا اصول ہے کہ جب ایک محب اپنے محبوب کو تحفہ دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ تحفہ ایک زبردست پیکن کے ساتھ موجود ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب مجھے کائنات کے خزانوں کی چابیاں دی تو علیہ قطیفۃ من سندس، ان چابیوں کی جو پیکن تھی وہ اعلیٰ ریشم کے ساتھ کی ہوئی تھی۔ ایسے ہی چابیاں دے دی، چابیاں دی، اور پھر دنیا کا دستور ہے کہ جب محب محبوب کو تحفہ دیتا ہے اس تحفے کے لیے اگر سواری کی ضرورت ہوتی ہے تو سواری بھی محب محبوب کے پاس اعلیٰ ترین بھیجتا ہے۔ اللہ نے محبوب کو جو تحفہ دیا اس تحفے کو لے جانے کے لیے اللہ نے کائنات کی بہترین سواری گھوڑا بھیجی، اور گھوڑا بھی عام نہیں تھا بلکہ فرس ابلق کے الفاظ ہے کہ گھوڑے میں بھی جو سب سے افضل قسم تھی اللہ نے وہ بھیجی، اور جانی بھی جبریل۔ یہ چابیاں لے کے کون گئے تھے؟ جبریل امین۔ اچھا میٹھے اور پیارے سامعین، اللہ نے جو محبوب کو دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی، اللہ کے پاس چابیاں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اللہ نے جو محبوب کو خزانوں کی چابیاں دی کیوں دی؟ اللہ کے پاس جگہ نہیں تھی کہ محبوب جگہ فری ہو گئی ہے چابیاں لے جاؤ، بلکہ اس لیے چابیاں دی کہ محبوب دنیا والوں کو پتہ چل جائے ان نعمتوں کو میں نے بنایا ہے، میں خالق ہوں، اور یہ چابیاں میرے محبوب کے پاس ہے کہ یہ مالک ہے۔ یہ کیا ہے؟ مالک۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ خالق ہے اور محبوب مالک ہے، محبوب مالک ہے۔ دیکھیں بھائی صاحب نے فرمایا اختیارات تشریعیہ، محبوب چاہے تو کسی کو کہے کہ بھی 3 نمازیں پڑھ لینا، کسی کو بولے تو فرمایا کہ بھئی نوحہ کر لینا،
یہ اختیارات تشریعہ ہیں. میں ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ اللہ نے حضور کو کیسا اختیار کیا. آپ کو پتا ہے کہ حضور نے دنیا میں بیٹھ کر اعلان فرمایا کہ صدیق فی الجنہ. اعلان فرمایا صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، الحسن والحسین والسیدہ شباب اہل جنہ. حضور نے دنیا میں بیٹھ کر جنت تقسیم نہیں کی؟ تقسیم کیا کہ نہیں کی؟ اچھا، جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ اعلیٰ ہے، دنیا کی نعمتیں ادنا ہے. دنیا کی نعمتیں کیا ہیں؟ اور جنت کی نعمتیں وہ ابدی ہے، یہ عارضی ہے. وہ نامحدود ہے، یہ محدود ہے. جو محبوب اپنے غلاموں کو ابدی نعمتیں دے سکتا ہے، وہ محبوب اپنے غلاموں کو عارضی نعمتیں نہیں دے سکتا. اعلیٰ نعمتیں، ابدی نعمتیں، جنت، نعمتوں سے بھری جنت جو محبوب اپنے غلاموں کو دے سکتے ہیں. یقین کریں یہ عارضی نعمتیں، یہ بیماری سے شفا، یہ غربت کی دوری، یہ کیا چیز ہے محبوب کے آگے؟ جو محبوب دنیا میں بیٹھ کے اپنے غلاموں کو جنت کا مالک بنا دے، وہ یہ دنیاوی نعمتیں نہیں دے سکتے. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کا مالک و مختار بنا کے بھیجا. اچھا، آخری بات میں عرض کروں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چابیاں دی گئی تھی، ہم مانتے ہیں، اس وقت تک مختار مانتے ہیں جب تک حضور حیات تھے. ہم کہتے ہیں یہ ان پر اعتراض کرو تو حضور کو مردہ مانتے ہیں. ہم تو آج بھی حضور کو زندہ مانتے ہیں. ہم تو آج بھی حضور کو ہمارے حضور زندہ ہیں. اچھا، مان لیتے ہیں کہ جب حضور دنیا سے چلے گئے تو میں کہتا ہوں ہمیں یہ بتا دو، جب یہ مانتے ہو کہ اللہ نے چابیاں دی، مجھے یہ کہیں ثابت کر دو کہ جب حضور دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ نے چابیاں واپس لے لی. چابیاں دینا تو ثابت ہے، چابیاں واپس لینا تو ثابت نہیں ہے نا. جب اللہ نے چابیاں دے دی واپس نہیں لی تو ماننا پڑے گا. جیسے اس وقت حضور مختار تھے، آج بھی حضور مختار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.